अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली वापस आए पाकिस्तान से, तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि भाई वो आपके ट्रैवल कैसा रहा, और मुख्तलिफ सवाल आते रहे। तो मैंने कहा बजाय इसके कि सबको इंडिविजुअली हम सवालों के जवाब देते रहे, तो उसको एक कलेक्टिव तरीके से जवाब दे दिया जाए। पहली बात तो यही है, और सबको पता ही है, मैं हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं PIA से सफ़र करूँ। तो वो मैं इस दफ़ा दोबारा 5 तारीख की मेरी बुकिंग थी वापस आने की। तो कोई 2-3 दिन पहले वहाँ से पता चला जी कि उन्होंने कहा जी कि ट्रैवल एजेंट का पता कहने लगे कि वो उन्होंने आपको शायद फ़्लाइट चेंज कर दी है। खैर मैंने कॉल किया उनको, वो कहने लगे जी कि वो आप ऑपरेशनल इशू हो गया है, कोई 9 तारीख को आपका जहाज़ अब जाएगा। क्योंकि मैं पहले इस्लामाबाद से कराची गया था, और इसी वजह से कराची गया था क्योंकि कराची से फिर मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी थी। तो मैंने पूछा भाई डायरेक्ट फ़्लाइट है क्या? लगा हाँ डायरेक्ट फ़्लाइट है। मैंने कहा अच्छा यार, कहने लगा, मैंने कहा क्या वजह हुई? कहने लगा ऑपरेशनल इशू हो गया सर, कोई मैंने कहा चलें ठीक है, कोई वो जो भी है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप मुझे 9 मार्च में डाल दें। अच्छा, मैं 9 मार्च में फ़्लाइट में डाल दी। फिर मैंने पूछा वाइफ फ्लाइट से पूछा, फिर मैं दोबारा कॉल करके उनको कह दिया ओके। अच्छा, वो सब हो गया। उसके बाद जब 9 मार्च, मेरे ख्याल है शायद 5 या 6 मार्च की बात है, फिर दोबारा कॉल आया वहाँ से PIA से, कहने लगे जी ये आपके हमने सारी वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे मैंने आपके साथ गो थ्रू करने हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है बता दें। वो सारी बताने लगे ये है वो आपने होटल की पहले से बुकिंग करनी है, अराइव कैन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वो भी एक गलत किस्सा है PIG के साथ कि इतनी दफ़ा मैसेज करते हैं। वो मेरे बहन को नंबर मैंने दिया हुआ था अपना पहले, उनको 8-10 कॉलें आ गई। वो मेरा ख्याल है कॉल सेंटर वाले, उनको वो पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है, कोई सिस्टम नहीं है मेरा ख्याल है कोई क्लाइंट मैनेजमेंट का। और मेरे पास ईमेलें आए जा रही हैं दे धड़ा धड़ धड़, कोई 8-10 ईमेलें मेरे पास आ गई। खैर एनीवे वो तो खैर माइनर इश्यूज हैं। लेकिन जब मैं उस जो 5-6 तारीख को उससे बात होने लगी, तो वो कहने लगी कि मैंने पूछा जी डायरेक्ट फ़्लाइट है ना, ये तो आपने कंफर्म ही किया हुआ है? कहने लगी जी डायरेक्ट तो नहीं है, मतलब वो इस तरह से है कि वो तो पहले इस्लामाबाद जाएगी और फिर जाएगी। मैंने कहा भाई डायरेक्ट फ़्लाइट का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? तो खैर खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर वो और मतलब फिर मैंने उसे कहा कि अच्छा जी आपने ये सारी चीज़ें की हैं, आप मुझे किसी तरीके से कॉम्पनसेट कर दें, कोई मतलब रिडक्शन इन वो करके मुझे बिज़नेस क्लास में रिड्यूस प्राइस पे दे दें। कहने लगे जी ये पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा तो पॉलिसी ये थी कि आप 5 तारीख को जहाज़ कैंसिल करके 9 तारीख को आपने शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या पॉलिसी का हिस्सा था? खैर वेरी बैड कस्टमर सर्विस में मेरा ख्याल है PIA में एक जो एस्पेक्ट बड़ा ख़राब, वो भी कस्टमर सर्विस, उनको भी क्या मतलब, उनको जो ऊपर वालों ने जो बताया हुआ है वो वही कर रहे हैं। बाद में फिर और बड़े वाक़यात हुए। मैं ज़्यादा फोकस PIA की तरफ चला गया बाकी चीज़ों के सिवा। लेकिन जस्ट टू कंक्लूड द कन्वर्सेशन, हमने खैर इवेंचुअली फ्लाई किया वहाँ से, जहाज़ उड़ा। जब इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने कहा था जी जहाज़ से नहीं उतारेंगे, ठीक है ना? ना ही आपको, और जो जब कराची से जहाज़ उड़ने लगा इस्लामाबाद के लिए, तो उन्होंने लोकल सवारियाँ चढ़ा दी। अब भाई कोई उनसे ये पूछे कि ये भाई जो बंदा मेरे साथ में बैठा हुआ है, इसका कोरोना का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब आई डोंट नो, कॉस्ट कटिंग मेजर्स, ठीक है कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैं, वो ओवरऑल एयरलाइन इंडस्ट्री हिट हुई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ता उससे कॉन्टैक्ट होकर मुझे कुछ हो जाए और मुझे कोरोना हो जाए, और मैं अगर जैसे यहाँ पे पहुँच के मैं अगर चैलेंजेस में आ जाऊँ, तो दैट्स अ सेपरेट इशू इन इटसेल्फ। तो पता नहीं रियलाइज़ नहीं करते उसमें उन्होंने लोकल फ़्लाइट बना दिया उसको, वहाँ पे उतरे तो उन लोगों को वो लैदा किया। खैर हम वहाँ पे पहुँचे। अब जब वहाँ बैठे हुए थे तो कहने लगे जी आपको जहाज़ से उतरना है। कहने लगे जी क्यों जी? वो तो सिक्योरिटी है जी, जो सिक्योरिटी वालों ने कहा जी वो सिक्योरिटी की वजह से आपको उतरना है। मैं कहा भाई कौन सी सिक्योरिटी, क्या हो गया ऐसा क्या? मतलब ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी हमेशा होती है। वाइफ भी पहले ट्रैवल करती रही है, तो हमेशा ये होता है कि कराची से जो इस्लामाबाद से फ़्लाइट जाती है ना, वो हमेशा जहाज़ से उतारते हैं। कहते हैं कि नहीं उतारेंगे, लेकिन हमेशा उतारते हैं। वही जब पहले ही बता दो, अगर उतारना है तो पहले ही बता दो, बंदा मेंटली प्रिपेयर रहता है ना, उसी हिसाब से उसी तरह से काम कर लेता है। खैर जी वो उतार दिए वहाँ पे, वो निकाल के एक जगह पे ले गए, एक हॉल सी जगह पे थी, वहाँ पे सारे सवारियाँ खड़ी हुई हैं, 20-30 का सवारियाँ कराची की। वहाँ पे सब लोग खड़े हुए, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या करना है। एक आया फिर वो PIA वाला, मैंने PIA वाले को भी कहा निकलते हुए, मैंने कहा भाई बात सुनो, ये तुम लोगों की अपनी नौकरियां नुकसान में चली जाएंगी, तुम्हारे बड़े वालों को समझा लो। अगर नहीं करोगे, एयरलाइन इंडस्ट्री वैसी ही इतनी ज़्यादा बुरे हालात में है, तो इस तरह की हरकतें करेंगे तो मतलब PIA से जाने का जवाब क्या होता है? सिर्फ एक बात होती है कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट जो है ना पता चलती है। और मुझे इसलिए भी शौक होता है कि जैसे ही आप जहाज़ में चढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में दाखिल हो गए। मतलब ऑन अ पॉजिटिव साइड इज़ वेल कि जो स्टाफ है बड़ा आपको बड़ा अच्छी तरीके से पेश आता है। मुझे आज तक कभी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ स्टाफ के साथ PIA का। वो अलग बात है इक्विपमेंट वगैरह नहीं चलता या वो चीज़ें नहीं है, और अगर उसके लिए फिर आपके पास अपनी किताबें वगैरह होती हैं, पढ़ लेते हैं जो भी है। लेकिन ये था कि जो स्टाफ की है, तो और जितना खाना सही तरह से बार बार उठा उठा के बेसिकली खिलाते हैं, सारा कुछ है। तो वो, और पायलट भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, इस दफ़ा जहाज़ लैंड कराया पता भी नहीं चला, इतनी स्विफ्टली आराम से स्मूथली लैंड कराया है। तो वो वाले एस्पेक्ट तो सारे कवर्ड हैं। लेकिन ये जो बाकी इश्यूज है ना, ये बड़े चैलेंजिंग हैं।
تو خیر یہ والی کہانی ہو گئی. اور اس کے بعد خیر ہاں وہ پھر میں آپ بتا رہا تھا کہ جب وہاں پہ پہنچے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں جی اب دوبارہ سے چیک ان. اب وہ دوبارہ سے پوری سیکیورٹی دوبارہ سے ہونا شروع. اب یہ ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا جو اگر اکیلے آ رہی ہیں خواتین بچوں کے ساتھ صرف ہیں, تو دے ول بی ان اے بگ اسٹرگل دیئر. مطلب وہ پھر وہاں سے آپ نے دوبارہ انٹر ہونا ہے ساری سیکیورٹی کے تھرو کر کے, پھر آپ واپس آئے دوسرے ٹرمینل پہ جائیں, پھر آپ وہاں سے دوسرے ٹرمینل پہ پہنچے. خیر وہ ٹرمینل پہ پہنچے, وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. اب وہاں سے جی اسلام آباد سے اب آگے فلائی کرنا ہے. خیر وہ آن ٹائم جہاز اڑا, سارا کچھ ہوا, پہنچے بھی ہم ٹائم کے اوپر ہی, اور سارا کچھ دیٹ واز گڈ ان اٹ سینس, ایوری تھنگ ایلس واز فائن آفٹر ورڈس. تو خیر یہ تو معاملہ پی آئی اے کا ہو گیا. تو خیر یہ تو 5 منٹ 6 منٹ میں نے پی آئی اے کے اوپر ہی لگا دیے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی میں اترا تو انہوں نے اتر کے وہاں پہ ہمیں لے گئے وہ اس میں وہاں پہ اتر کے جیسے سامان وغیرہ نہیں, وہ جو پہلے امیگریشن وغیرہ ہوتی ہے تو پہلے ہی وہاں سے سیدھا آپ بھر کے وہ جو مشین ہوتی ہے اس کے اوپر آپ فارم وارم فل اپ کرتے ہیں نا مشین کے اوپر کے, تصویر کھینچواتے ہیں اپنی وہ کر کے, اور وہ سارا پاسپورٹ وغیرہ ڈالتے ہیں آٹومیٹک مشین کے اندر, اور وہ سارا ہوا کے پھر وہ آپ سی بی ایس اے کے آفیسر جو ہوتا ہے وہاں پہ مین امیگریشن کا آفیسر, وہ وہاں پہنچ گئے. اچھا ایک اور بات یہ, اگر پی آئی اے سے آ رہے ہوں تو وہ دنیا کے دوسرے کونے میں جا کے کھڑا کرتا ہے جہاز, تو وہاں سے بھی پیدل چلتے چلتے بھی اچھی خاصی ایک وہ بھی اپنے اندر ایک لمبی ایکسرسائز ہے. خیر تو خیر ہم یہاں پہنچے, پھر ہم یہاں سے آفیسر کے پاس گئے. آفیسر نے پوچھا پوری ڈیٹیل کہ بھائی پاسپورٹ کے اوپر مطلب آپ نے کووڈ ٹیسٹ کرایا, وہ ہم نے اس کو رزلٹ دکھا دیا, خان تم نے کرایا تھا وہ دے دیا, اور پھر پوچھنے لگے کہ آپ نے وہ ارائیو کین کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھی ہوئی ہے. پھر کہنے لگی بکنگ ریفرنس نمبر وغیرہ ڈلا ہوا ہے. میں نے کہا دکھا دیا. پھر اس نے بکنگ بھی مان لی. کہنے لگی کتنے لوگ ہو تم لوگ؟ ہم میں اور میری وائف ہی ہیں, جب گھر میں رہتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ہم صرف 2 ہی ہیں تو ہمیں پھر ہوٹل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ پی سی آر ٹیسٹ کا چکر ہوتا ہے وہاں پہ, جب تک وہ نیگیٹو نہیں آتا تو تب لوگ آپ نے ہوٹل میں رہنا ہے. خیر وٹ ایور اٹس اوکے. تو ہم وہاں سے نکلے. تو وہاں سے نکل کے پھر ہم آگے گئے. سی بی ایس ای کا دوسرا آفیسر کھڑا ہوا تھا, اس کو وہ ایک چیٹ ہوتی ہے پرنٹ آؤٹ سی ہوتی ہے, وہ دے ہینڈ اوور کیا. وہاں سے آگے نکلے, سامان پک کرنا تھا. سامان پک کرنے کے بعد پھر جب آگے نکلے تو جب وہ فائنل وہ کر کے جب نکل رہے تھے تو اتنے ایسا لگا کہ پتہ نہیں کتنے 10 تو مجھے سی بی ایس اے کے آفیسر جب ایک ساتھ کھڑے ہوئے جی یوں کر کے آپ کے اوپر, تو وہ ایک بڑی انٹیمیڈیٹنگ سی فیلنگ تھی. پہلے میں نے کبھی بھی آج تک اتنے آفیسر ایک ساتھ میں سی بی ایس اے کے نہیں دیکھے ایگزٹ کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے, مطلب جو مین ایریا سے ایگزٹ کرتے ہوئے. تو خیر وہ ہم پھر وہاں سے باہر نکل گئے. جیسے ہی ہم باہر نکلے تو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو جہاں پہ وہ ارائیول ٹرمینل تھا وہ سارا وہاں پہ انہوں نے ریسیپشن سا بنایا ہوا ہے. پھر آپ وہ گھوم کے کیونکہ ہماری تو پہلے ہی سوئچ ہیلتھ کے ساتھ رجسٹریشن ہوئی ہوئی تھی, تو میں ڈائریکٹلی رجسٹرڈ لائن کے اندر چلا گیا. وہاں پہ فون نمبر آپ اپنا دیتے ہیں تو وہ اپنا پل اپ کر لیتا ہے آپ کا اکاؤنٹ, اور اس سے وہ اور وہ جو ہے نا ساری پھر وہ آپ کو وہ بنا کے دے دیتے ہیں, ایک وہ رسید سا دے دیتے ہیں. پھر آپ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ واک کر کے وہاں پہ جو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کا ٹیسٹ وہی جو سواب ڈال کے اندر ناک میں وہ کیا. جیسے ہی وہ کر کے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نکل کے واک کرنا شروع کیا ابھی آپ نے. تو وہ وہاں پہ ایک بندی تھی, پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کہا آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگی کون سی ہوٹل کی بکنگ ہے؟ کہنے لگی میں نے کہا یہ ہوٹل کی بکنگ ہے. کہنے لگی اچھا جی ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہیں پہ ویٹ کریں. اس ہوٹل کا ایئرپورٹ میریٹ ہوٹل میں ہم نے لیا تھا, تو اس کی آپ کو یہاں سے ٹیکسی ملے گی, تو آپ کو ٹیکسی لے کے جانا پڑے گا. باقی لوگوں کی پھر اپنی جو بسز تھیں وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے لائن میں. ہم نے جب ٹیکسی لی تو ٹیکسی والا میں آیا, وہاں پہ اس نے بلایا, وہ جو بندی ہوتی ہے گارڈ سیکورٹی گارڈ, وہ جو کانسیئرج سروس کی ہوتی ہے, اس نے بلایا. اس نے آگے کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اف دا ہوٹل ڈز ناٹ پے دین یو پے. میں نے کہا اچھا یار بھائی چلنا یار آگے چل. خیر وہ ہوا, پھر ہم نے وہ لے گیا ہوٹل. جب ہم ہوٹل میں پہنچے تو مطلب ایک اور الرٹ پوائنٹ, اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں یا اب میں میری وائف, ہمارے 4 سوٹ کیس تھے, تو آدھے میں نے لوڈ کیا, آدھے جو ہے نا ڈرائیور نے لوڈ کیا. تو اگر مطلب وہ زیادہ موڈ میں بھی نہیں تھا کہ وہ باقی بھی اٹھا لے, لیکن خیر وٹ ایور وہ پھر لوڈ ووڈ کیا, وہاں چلے گئے. وہاں پہ پہنچے تو آدھے میں نے بھی اتار لیے, آدھے اس نے بھی اتار لیے. پھر وہاں پہ جب ہوٹل پہ ایک اور چیلنج یہ کہ وہ جو ٹرالی ہوتی ہے, پش ٹرالی, جس میں سامان لوڈ کر کے آپ نے لے کے جانا ہے سامان, وہ بھی اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی, کیونکہ اگر کافی سارے لوگ ایک ساتھ آ گئے تو پھر آپ کو اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے. تو خیر اینی وے وہ تو بھی ہم سامان اتار کے پھر میں نے وائف کو وہیں پہ کھڑا کیا. میں نے کہا سامان کے ساتھ رہیں. میں اندر گیا, اس کے ساتھ اس نے پھر وہ ٹیکسی سروس کا ایک کاؤنٹر تھا وہاں پہ ایئرپورٹ میریٹ ہوٹل میں, اس نے وہاں سے پیمنٹ لی ان سے, اور وہ چلا گیا. پھر انہوں نے ہمیں چیک ان کرایا, پوچھنے پر لمبا چوڑا پرفارمنس نے دے دیا کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ وغیرہ کا, وہ اس کو بھرا. پھر اس نے انفارمیشن وغیرہ پوچھی, بکنگ وغیرہ نمبر وغیرہ مانا, وہ دے دیا.
پھر وہ ایک فارم آپ کو دے دیتے ہیں 4 دن کا کہ بھائی 4 دن کا آپ ان ایڈوانس سارا بتا دیں. کھانے کے حوالے سے یہ تھا کہ ایئرپورٹ میریٹ ہوٹل میں کوانٹٹی بھی اچھی تھی, کھانا بھی ٹھیک ٹھاک ریزنیبل اوکے تھا, لیکن وہ کیونکہ ہم تو سفر وغیرہ اتنا کر کے آئے تھے اور اتنی چیزیں کر کے, تو ہمارا ویسے اتنا دل نہیں کر رہا تھا کھانا وانا کھانے کا, لیکن سروس واز گڈ, واز فائن, فوڈ واز گڈ, اٹ واز اوکے. اور پھر وہ روزانہ آپ کے باہر جو ہے نا وہ بیگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, جو بھی چیزیں آپ نے لکھی ہوتی تھیں اس میں حلال آئٹمس بھی تھے سارے, اور وہ ایک ڈرنک کی آپشن بھی ہوتی ہے, پھر بریک فاسٹ کا بھی تھا, کانٹیننٹل بریک فاسٹ بھی ہے, اور پھر دوپہر کے کھانے کا, رات کے کھانے کا, اور وہ 7 بجے صبح دے جاتے تھے, 12 بجے دوپہر, اور میرا خیال ہے شام 5 یا 6 بجے کے قریب جو ہے نا وہ رات کا کھانا آ جاتا تھا. لیکن وہ وہاں پہ رہتے ہوئے ہوٹل میں وہ ویسے ہی بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے بس بھاگنے کی کریں جو بھی ہے وٹ ایور. تو یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد پھر ہمارا PCR ٹیسٹ 36 آورز میں نگیٹو آ گیا الحمدللہ. پھر ہم وہاں سے نکلے, ہم نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ والی جو ڈاکیومنٹس ہیں یہ مطلب اچھا. میں جب نیچے گیا اور جب چیک آؤٹ کرنے کے لیے تو اس نے مجھ سے اتفاق سے نہیں پوچھا کہ تمہارا PCR ٹیسٹ نگیٹو آیا ہے یا نہیں آیا, فار وٹ ایور ریزن, آئی ڈونٹ نو. اب وہ ایک اور جو اگلے کاؤنٹر پہ ایک خاتون تھی, ان کے ساتھ وہ ایک بندہ تھا, تو اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا پازیٹیو ہے نیگیٹو, تو کہنے لگا اٹ از پازیٹیو. تو وہ انگریزی بھی نہیں سمجھ میں آ رہے پراپر طریقے سے. خیر اس نے پھر وہ پوچھا کہ تمہارے وہ ہیلتھ والوں نے تمہیں فون کیا ہے نہیں کیا, وٹ ایور, وہ بڑی لمبی چوڑی اس کے ساتھ چلی سلسلہ. تو خیر مجھ سے نہیں پوچھا انہوں نے, نہ ہی مجھ سے رزلٹ مانگا, نہ بس میں نے کہا جی ہم چیکنگ آؤٹ کی تھی فائن. تو اس نے مجھے اپنا کارڈ اس کو دیا اونچا ہوٹل کا. البتہ یہ ہے کہ جو پیسے تھے وہی 1500 پڑے, اس میں سے کوئی انہوں نے کمی نہیں کی, اور وہی ہمیں دینے پڑے. وہ دے کے پھر ہم جب نکلے باہر تو یہ سلسلہ ہوا. پھر وہاں سے نکل کے بس پھر وہاں سے ہم لوگ گھر ڈراپ کر دیا اور گھر آ گئے, اور پھر سامان سارا ہم نے گھر پہ رکھ کے, اور بس اب تب سے ابھی تک جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں دن. وہ آج جو ہے وہ میرا خیال ہے 8واں دن ہے, اور وہ یہ جو ہے ارائیو کین کے اوپر روزانہ اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جی میں آج کوئی سمٹمز نہیں ہے, کوئی کچھ پرابلم نہیں ہے. آج اتفاق سے وہ آیا تھا ایک سیکیورٹی وہ بندہ آیا تھا پوچھنے کے لیے کہ بھائی وہ آپ گھر پہ ہیں یا نہیں. میں نیچے گیا, میں نے کہا ہاں یار ہم گھر پر ہی ہیں. تو کہنے لگا وائف کی طبیعت تھوڑی سی صحیح نہیں تھی تو اوپر لیٹی ہوئی تھی. تو میں نے کہا وہ تو اوپر لیٹی ہیں ابھی, وہ شی کین کم ڈاؤن اسٹیئرز. کہنے لگا نہیں آئی ہیو ٹو بیسیکلی ویریفائی بوتھ آف یو. تو اس نے دونوں کو ویریفائی کرایا, ID کارڈ کے ساتھ اس نے ویریفائی کرایا, اور پھر وہ گیا. تو یہ کہانی ہے بھائی ٹریول کی. میں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹریول جو ہے نا اوور آل ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا مشکل کر دیا ہے اب, اور چیزیں جو ہے نا ذرا زیادہ بادرسم ہو گئی ہیں. اور ہوٹل کی بکنگ کا یہ کرایہ تھا کیونکہ میں وہ ویٹ نہیں کر سکتا تھا اتنی زیادہ. وہاں پہ جب میں پاکستان میں تھا ذرا بزی تھا, تو میں نے ایک ٹریول ایجنٹ کو انگیج کر لیا تھا. تو $150 میں نے دیے تھے, تو انہوں نے وہ جو ہے نا ساری بکنگ وغیرہ کر کے اور سارے معاملات ہینڈل کر لیے تھے, اور اس کی بکنگ کا مجھے بھیج دیا تھا. پھر وہ وہی کریڈٹ کارڈ کی ہماری انفارمیشن ہی لیتے ہیں, جو کہ پھر وہ اسی سے ہوٹل کو پے کرتے ہیں, اور اسی سے اپنے $150 جو ہے نا وہ سروسز چارجز وہ اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ نا نٹشل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو مجھے پلیز پوچھ لیجیے گا. زیادہ PIA کے بارے میں ہو گیا, لیکن وہ PIA کا بھی کیونکہ ایک بہت زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں. میں خود بھی PIA ہر کسی کو ریکمینڈ بھی کرتا تھا آج تک, خیر پتہ نہیں ابھی بھی شاید کرتا ہوں, لیکن بیچاروں کو افسوس ہی ہوتا ہے مجھے. تو ایک اچھی بڑی سروس ہے, ایک اچھی بڑی جہاز ہیں, اچھے بڑے اسٹاف ہے, پتہ نہیں اوپر والے کیا سوچ کے کیا پلاننگیں کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اللہ ان کو ہدایت فرمائے. تو باقی سب بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اگر کوئی اور سوال ہو تو فری ٹو میسج می, آئی ول بی مور دین گلیڈ ٹو آنسر. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.